اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخچہ و مؤلف منطق. یہ جو درس ہوا ہے، جو بھی چل رہا ہے، درس سوم، اس کا ایک حصہ میں اجمالی طور پر شروعاتی درس میں پڑھا چکا تھا. اسی طریقے سے اسی کو ذرا سا وسعت کے ساتھ، توسیع کے ساتھ پھیلا کے گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا. گزشتہ ہفتے منطق کا آخری درس تھا. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ نہ پہلا والا درس ریکارڈ ہوا اور نہ یہ پچھلا آخری درس ریکارڈ ہو سکا، نہ آپ کے یہاں نہ ہمارے یہاں. ریکارڈنگ تو کی گئی تھی مگر پتہ نہیں کیوں ریکارڈنگ صاف نہیں تھی، صحیح نہیں تھی. تو اس وجہ سے اس درس کو آپ کے لیے ایک بار پھر سرسری طور پہ مرور کرنا پڑے گا اور پیش کرنا پڑے گا. چونکہ درس ہو چکا ہے ایک بار، لہٰذا میں اگر تیزی سے ذرا سے بڑھوں گا تو آپ لوگ کچھ محسوس نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ بات سب تک پہنچ رہی؟ کلیئر ہماری آواز؟ خوب خواہش شکریہ. آئیے تو سب سے پہلے تاریخچہ منطق میں بتاتے ہیں یہ کہ منظور از تاریخ علم منطق، علم منطق کی تاریخ سے کیا مراد ہے. منطق کا تولد، وجود میں آنا اور اس کی سیر کس اعتبار سے؟ سیر شکوفائی، یعنی اس کا پھولنا پھلنا، پروان چڑھنا، آگے بڑھنا. اور یہ دانش یعنی یہ نالج، یہ علم کب سے مدون ہونا شروع ہوا، کب سے لکھا جانے لگا، کب سے باقاعدہ اس کا قانون، اس کے اصول، اس کے چارچوب جو ہے وہ مشخص کیے گئے. یہ مراد ہے تاریخ المنطق سے. آپ اس منطق کے فطری کی طرف نہ جائیے گا جو اللہ نے انسان کے شعور میں رکھا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں اگلے صفحے پہ، صفحہ نمبر 40 پہ، بعبارت دیگر، دوسرے لفظوں میں، تاریخ تولد منطق تکوینی ہمراہ رہی ہے تاریخ تولد انسان سے. جب سے انسانیت کا آغاز ہوا اس وقت سے منطق تکوینی کا آغاز ہوا ہے. منطق تکوینی اور منطق تدوینی بیان کیا جا چکا ہے. منطق تکوینی وہ ہے جو اللہ نے شعور کی صلاحیت انسان کے وجود کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور منطق تدوینی یہی قوانین کا مجموعہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. تو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں منطق تدوینی کے کر رہے ہیں، نہ کہ منطق تکوینی کی. خوب منطق تدوینی البتہ انسان کی ولادت اور آغاز انسانیت کے کافی عرصے کے بعد شروع ہوئی ہے. تدوینی ارسطو کے ذریعے. فرماتے ہیں کہ اگرچہ دقیقاً مشکل ہے معین کرنا کہ کب سے اس طرح کے قوانین باقاعدہ علم منطق کے سامنے آئے، کب سے ایک ڈھانچے میں، ایک اسٹرکچر کی شکل میں اس منطق کو پیش کیا گیا. دقیق طور پہ، بالکل پرفیکٹ طور پہ، صحیح طور پہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن کچھ شواہد جو ہیں وہ ہیں، کچھ وہ ہیں ثبوت ہیں جو اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ منظم تفکر انسانی کے متعلق کچھ آثار قدیم تمدن میں بھی دیکھے گئے ہیں یا دیکھے جا سکتے ہیں. مثلا ایران کے، چین کے اور ہندوستان کے قدیم، معذرت، ایران اور چین اور ہندوستان کے قدیم تمدن میں، یعنی ان کے آثار ہم دیکھتے ہیں، آثار تمدنی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں جو ہے وہ ان کی تاریخ میں ذرا سا کچھ ہم کو ملتا ہے. اس طرح کا سلسلہ کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ لکھی جاتی تھیں باقاعدہ، صحیح تفکر اور صحیح سوچنے کے نام پر، چاہے اسے علم منطق نہ کہا جائے. پھر فرماتے ہیں بغیر تردید کے، بغیر شبہ کے، صفحہ نمبر 40 کا تیسرا پیراگراف، بدون تردید، بغیر شبہ کے، بلا شک بستر تاریخی و فضائے فکری پیدائش منطق در سرزمین یونان باندیشورانی. منطق کا جو واقعی بستر پہلا ہے، یعنی منطق کے لیے جو ایک راہ ہموار ہوئی ہے باقاعدہ طور پر، وہ یونان میں
اور جو یونانی دانشور ہوتے تھے جن کو صوفیز کہا جاتا تھا، حکیم اور دانشور، ان کے زمانے میں یہ باقاعدہ جو ہے وہ علم منطق کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کے لیے ایک زمینہ سازی ہوتی ہے. اور زمینہ سازی کیسے ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ فن خطابت سے اور مغالطے سے استفادہ کرتے ہوئے لوگوں کو، اپنے حریف کو، اپنے مخالفین کو کورٹ میں ہرانے کی کوشش کرتے تھے. یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں موجود ہوں گی. اور البتہ یہ چیز صحیح ہے کہ انہوں نے اس کو غلط شکل سے استعمال کیا صوفیستوں نے، اور کوشش یہ رہتی تھی کہ وکیلوں والا کام، وکیل جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی مہارت رکھتا ہے، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی، حالانکہ اخلاقیات سے اور اسلامی مورالٹیز کے مخالف ہے یہ. مگر بہرحال وکالت میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کلا جتنی زیادہ آتی ہے اتنا ہی وکیل جو ہے وہ ماہر مانا جاتا ہے. تو فرما یہ رہے ہیں کہ صوفیستوں نے کیا کیا تھا، عدالت میں اپنے حریف کو نیچا دکھانے کے لیے جو بات غلط ہوتی تھی اس کو بھی مغالطے کے ذریعے سے صحیح کرنے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے، مغالطہ یعنی گچا دینا، کسی کو گھما پھرا کر کے کچھ بات اس کے سامنے ایسا کرنا کہ وہ کنفیوز ہو جائے اور آپ کی بات صحیح ثابت ہو جائے. خوب، تو یہ تو رہا سلسلہ. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے حقیقت ثابت کا انکار کرنا شروع کر دیا، واقعیت کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور جو ثابت کر لے جائے یہ بس وہی سچ ہے، وہی حقیقت ہے. اب ایسی فضا میں سقراط و افلاطون و ارسطو جیسے دانشوروں نے لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کی اور یہ بتانا شروع کیا کہ جو صوفیستوں نے مشن چلا دیا ہے وہ ذرا سا ٹریک سے ہٹ چکا ہے، غلط مشن ہے، اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی. اور پھر آخر میں صحیح قوانین کے مجموعے کو مرتب کر کے خصوصاً ارسطو نے علم منطق کا نام دیا. تو علم منطق کا استناد کس کی طرف کیا جائے گا؟ اصلی طور پر ارسطو کی طرف کیا جائے گا کہ علم منطق کے موجد جو ہیں وہ ارسطو رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسکندریہ نامی جگہ پر، اسکندریہ کے ذریعے سے، طریقے سے، یہ جگہ کا نام ہے، اسکندریہ کے راستے سے، استریق حوض اسکندریہ کے وسیلے سے عالم اسلام میں یونانی علوم کا ورود ہوا. دھیرے دھیرے یونانی علوم جو ہے وہ عالم اسلام میں وارد ہونے لگے. توجہ سے آپ سب لوگوں سماعت کر رہے ہیں، ہماری آواز کلیئر پہنچ رہی ہے اور کہیں اور تو ذہن نہیں ہے، متوجہ رہیے گا. اسی لیے میں کیمرہ آن کر کے تدریس کرتا ہوں، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس لیے کیمرہ آن کرتا ہوں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سننے سے انسان کا ذہن بھٹک جاتا ہے ادھر ادھر، لیکن جب دیکھتا رہتا ہے بولنے والے کو تو پھر اس صورت میں انسان کی توجہ مبذول رہتی ہے. تو آپ لوگ متوجہ رہیے گا، اپنے ذہن کو ذرا دیر کے لیے بھی بھٹکنے نہ دیجیے گا. خوب، تو یہ ہوا معاملہ کہ اسکندریہ کے ذریعے کے طریقے راستے سے علوم جو ہے وہ علوم یونانی اسلامی مملکت میں وارد ہوئے یونانی علوم. اور مامون جو خلیفہ عباسی تھا، جس کی 227 ہجری میں تاریخ مرگ ہے، اس نے ایک بیت الحکمت نامی ایک سینٹر کا قیام کروایا بغداد میں، اور وہاں پر اس طریقے سے علوم یونانی پر گفتگو ہونے لگی، کام ہونے لگا، من جملہ منطق پر. اس سلسلے کو آگے بڑھائیے. اب ہم آتے ہیں نئے درس سے، آپ کو مرتبط کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا خاکہ ابتداء مقدمے میں ہم نے جو کچھ باتیں بیان کی تھی وہاں بیان کیا گیا تھا، لیکن پچھلے درس میں ہم نے یہاں تک بات بیان کی تھی باقاعدہ متن سے.
اب آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان حکیموں میں، منطقیوں میں، منطقی جو یونان کی منطق سے، ارسطو کی منطق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باقاعدہ کتابیں تحریر کرنے لگے اور منطق اور فلسفہ میں کام کرنے لگے، ان دانشوروں کو عالم اسلام میں دیکھا جائے تو کون کون لوگ ہیں، کون کون سی شخصیتیں ہیں؟ جب منطق حوزہ فرہنگ اسلامی میں وارد ہو گئی، اسلامی مملکت اور اسلامی فرہنگ و کلچر میں منطق کا ورود ہو گیا، تو تیزی سے مسلمانوں کے درمیان علم منطق نے نفوذ پایا. چونکہ یوں بھی آپ جانتے ہیں کہ دین جو ہے اسلام دین منطق ہے، دین عقل و شعور ہے. تو وہ بات جو عقلانیت کو سمجھائے وہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ مسلمانوں میں گسترش نہ پائے، تیزی سے رواج نہ پائے. لہذا یہ علم مسلمانوں میں تیزی سے رواج پانے لگا اور پھلنے پھولنے لگا. پھر بہت سے منطقی عالم اسلام میں ایسے سامنے آئے دانشور کہ جنہوں نے یونانیوں سے بھی بڑھ چڑھ کر کے اس منطق کو فروغ عطا کیا. اب دانشوران اسلامی میں کچھ نام بعنوان مثال پیش کر رہے ہیں، بڑے بڑے نام، جس میں سب سے پہلا نام ابو نصر محمد بن ترخان فارابی. ابو نصر فارابی یاد رکھیے گا، ابو نصر فارابی کا ہے یہ نام. امتحان میں اگر کچھ سوال اس طرح کا ہے تو ابو نصر فارابی لکھیے، کافی ہے. ابو نصر فارابی جنہیں معلم ثانی کہا جاتا تھا، جو ملقب بے معلم ثانی تھے، 257 ہجری سے 338 ہجری تک. ان کو پدر منطق اسلامی کہا جاتا ہے، کیونکہ عالم اسلام میں منطق کو سب سے زیادہ جو ہے جامعیت عطا کی ہے، اور منطق کو جو ہے وہ ایک طریقے سے صحیح طور سے پروان چڑھایا ہے. انہوں نے پروان چڑھایا ہے. پدر منطق اسلامی کہتے ہیں ان کو. اور اس کے بعد اچھا، میں نے عرض کیا تھا کہ فارابی جو ہیں وہ بیت الحکمت کے شاگردوں میں سے بھی تھے، پھر بعد میں بیت الحکمت کے اساتذہ بن گئے، قرار پائے. اور اس کے بعد ایک بڑا نام ہے ابو علی حسین بن عبداللہ بن سینا، ملقب بشیخ الرئیس. ان کے بارے میں معذرت کچھ باتیں بتا چکا ہوں، حالانکہ ریکارڈ نہیں ہو سکی، مگر ریپیٹ نہیں کروں گا. ان کے لیے مجھے الگ سے کبھی وقت ملا تو 1 گھنٹے کا درس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بہت بڑی شخصیت، تاریخ انسانیت، تاریخ اسلام کی، تاریخ مذہب کی، تاریخ کلچر کی، تاریخ تمدن کی، تاریخ فرہنگ کی. حکیم، دانشور، فلسفی، منطقی، متکلم، دانا، متدبر، عظیم ذات کے مالک شیخ ابو علی سینا، انہیں شیخ الرئیس کہا جاتا ہے. 370 سے 428 ہمدان میں ان کی قبر ہے. یہ بھی ایرانی تھے. خوب انہوں نے لکھا ہے وہ بزرگ ترین منطق دانان مسلمان است. بزرگ ترین منطق کے مسلمانوں میں، عالم اسلام میں سب سے بڑے منطق داں کا نام شیخ الرئیس ابو علی سینا ہے. شیخ ابو علی سینا، شیخ سینا بھی کہتے ہیں، ابو علی سینا بھی کہتے ہیں. اس کے بعد اچھا، ان کی کتاب جو ہے اس کو یاد رکھیے گا، سوال آئے گا. آپ کو پتا ہے کہ میں کتابوں کے لیے حساس رہتا ہوں، مؤلفین کتاب کے لیے. یہ سوال آئے گا، ٹیسٹی سوال انشاءاللہ ضرور رہے گا. یہ حضرت ابو علی سینا کے بارے میں اپنی معلومات لکھیے تو وہاں پہ آپ کو لکھنا پڑے گا کیا. ان کی کتاب جو ہے وہ منطق شفا، نجات، اس کے بعد دانش نامہ علائی و منطق اشارات وغیرہ ہیں ان کی تالیفات میں سے. بہت سی تالیفات ہیں، اس میں سے کچھ یہ نام بیان کیے گئے ہیں. خوب پھر تحریر کرتے ہیں تدوین منطق در 2 بخش، تعریف و استدلال بجائے 9 بخش کہ با سلیقہ ارسطو سازگار بوده است، به ابتکار ابن سینا در فرهنگ اسلامی تأسیس شد. پہلے ابن سینا سے پہلے منطق کو 9 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں منطق کو 2 حصوں میں، 2 بخش میں منقسم کر کے پیش کیا جانے لگا. منطق یعنی تعریف اور استدلال. منطق یعنی تعریف اور استدلال. اس کے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ہم تعریف منطق کو موضوع منطق کو پڑھ رہے تھے تو وہاں پر یہ بات بتائی گئی تھی. منطق میں 2 چیزیں ہیں، ایک
تعریف ہے اور ایک استدلال ہے. تو تعریف اور استدلال کی شکل میں دو کلی عنوان میں جو تقسیم کیا گیا اور 9 عناوین کو جو بکھرے ہوئے تھے، یہ کس کا کام ہے بتائیے جلدی سے. جی اور لوگ کہاں ہیں؟ سب کی طرف سے جواب نہیں آیا لکھ کر کے. شیخ الرئیس بولی سینا کا یہ کام ہے. خوب، اس کے بعد ایک بڑا نام آتا ہے زین الدین عمر بن سہلان ساوی. ابن سہلان ساوی کے نام سے مشہور ہیں. سہلان ساوی. خوب، 450 ہجری میں ان کی وفات ہے. وہ ساوا کے رہنے والے تھے. ساوا ایران میں ایک جگہ ہے قم کے پاس. اور آپ نے تاریخ پیغمبر اسلام میں اس لفظ کے بارے میں سنا ہوگا، ساوا. کسی کو پتا ہے ساوا کے بارے میں کبھی کچھ سنا ہے؟ کیا بتائیے. ساوا سے ساوی بنا. ساوا قم کے پاس ایران کا ایک شہر تھا، ایک چھوٹی سی اب جگہ ہے. ٹھیک ہے، تو نبی کی ولادت سے اس کا کیا رابطہ ہے؟ نبی کے زمانے میں جب نبی کی ولادت ہوئی تھی کچھ معجزے ہوئے تھے. کبھی پڑھا آپ لوگوں نے معجزے؟ کہاں ہیں سب لوگ؟ جواب نہیں آ رہا ہے. کیا معجزہ تھا؟ کوئی بتائے گا؟ آتش قدح فارس. آتش قدح فارس کیا ہوا؟ خاموش ہو گیا تھا. احسن، گل ہو گیا تھا. جو ہزاروں سال سے روشن تھا آتش قدح فارس، نبی کی ولادت کے وقت گل ہو گیا تھا، وہ خاموش ہو گیا تھا. قیصر و کسریٰ کی کنگوریں. قیصر و کسریٰ کی کنگوریں سنا ہے؟ کچھ یاد آیا؟ گرنے لگی تھیں، بکھرنے لگی تھیں. قیصر روم کا بادشاہ، کسریٰ ایران کا بادشاہ، اس زمانے کی بڑی طاقت. روم و کسریٰ کے جو قلعے تھے ان کے یہاں جو کنگوریں لٹکتی تھیں وہ گرنے لگی تھیں نبی کی ولادت کے بعد. اور ایک اور جملہ بہت مشہور ہے، دریاچہ ساوا. بتائیے. جی صحیح لکھا آپ نے، دریاچہ ساوا خشک ہو گیا تھا. یہ وہی ساوا ہے، دریاچہ ساوا. خوب، یہ جو ہے ان کی اہم ترین کتاب جو ہے منطق ساوی، الازہر یونیورسٹی، جامعۃ الازہر کی متون درسی میں سے ہے، وہاں پڑھائی جاتی ہے. کیا ہے؟ البصائر النصیریہ ہے میرے خیال سے. نصیریہ تو ہوگا نہیں، یہ البصائر النصیریہ اس کتاب کا نام ہے. خوب، اس کے بعد آئیے ابو ولید. اس کے بعد کیا ہے؟ ابو ولید محمد بن احمد بن رشد کا نام. یہ 595 ہجری میں ان کی وہ ہوئی، وفات ہوئی. 520 سے لے کے 595 ہجری تک کے. انہوں نے بھی منطق کی بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں. اور وہ کیا تحریر کی ہے؟ اصل میں کتب منطق ارسطو کی تشریح کی ہے. خوب، منطق میں ان کی بعض کتابوں کا نام ذکر کر رہے ہیں. الضروری فی المنطق، یا شرح کتاب المقیاس، یا شرح کتاب مقیاس، شرح کتاب برہان، تلخیص برہان و تلخیص سفسطہ. یہ جو ہے ان کی کتابیں مشہور ہیں منطق میں. اس کے بعد ابو الفتوح شہاب الدین یحییٰ بن حبش امیرہ کے سہروردی.
ان کا نام جو ہے اتنا لمبا چوڑا نام بتایا گیا، لیکن اصل میں ابو الفتوح شہاب الدین سہروردی ہیں یہ، اور یا ابو الفتوح سہروردی یا ابو الفتوح شہاب الدین سہروردی، یا صرف شہاب الدین سہروردی بھی کہا جاتا ہے، سہروردی. ہاں سہرورد بھی ایران میں ایک شہر ہے. میں کیا عرض کروں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ دنیا علم و ادب سے ایرانیوں کو ہٹا دیا جائے تو سونی نظر آئے گی دنیا، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ، دنیا سنی بھی سونی ہو جائے گی، اور دنیا شیعت تو ہو ہی جائے گی اگر ایرانیوں کو ہٹا دیا جائے. بڑا کام کیا ہر دور میں. آپ دیکھیے جب ایران میں شیعت نہیں پھیلی تھی اس وقت کے بھی دانشوروں کو دیکھیں آپ، عرب میں کم ایران میں زیادہ، دنیا کے مختلف علاقوں میں کم ایران میں زیادہ ماہرین نظر آتے ہیں. خاص کر عالم اسلام میں اگر آپ دیکھ لیا جائے تو دنیا اسلام خالی ہو جائے گا، مطلب خالص مرادی بہت محدود ہو جائے گا. علامہ حلی جیسی شخصیتیں، شیخ مفید جیسی شخصیتیں آپ کو 2-4% ہی نظر آئیں گی کہ جو ایران سے ہٹ کر کے ہیں. شیخ صدوق ایرانی، شیخ کلینی ہے نا. ہماری کتاب جو ہے آپ دیکھیں 4 بڑی کتابیں سب ایرانیوں نے لکھی ہے. شیخ صدوق قمی تھے، من لا یزال الفقیہ کے مصنف. شیخ کلینی اصول کافی کے رائٹر کلین کے تھے، ایرانی تھے. شیخ توسی توس کے تھے، ایرانی تھے، جنہوں نے 2 بڑی کتابیں لکھی کتب اربعہ میں، تہذیب اور استفسار. سنیوں کے جتنے 6 بڑے امام ہیں سب ایرانی تھے سب، اور جتنے مطلب سیاہ ستہ کے لکھنے والے امام کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، سب ایرانی تھے. صحیح بخاری جو ہے نا، صحیح بخاری کے رائٹر وغیرہ سب ایرانی تھے. امام غزالی سنیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. تاریخ اہل سنت میں شاید سب سے بڑا نام ہے خلفاء کے بعد. امام غزالی مشہد میں ان کی قبر ہے، ایرانی تھے. سنیوں کی سب سے بڑی مطلب سب سے مشہور جو تفسیریں ہیں اس کے مثلا تفسیر در المنصور کے رائٹر، یا آپ جو کتاب پڑھتے ہیں حوزے میں آپ لوگ، جلال الدین السیوطی کی کتاب السیوطی، ٹھیک ہے، الدر المنصور، تاریخ الخلفاء، اس کے رائٹر جلال الدین السیوطی ایرانی تھے. ٹھیک ہے. مورخ کبیر تاریخ تبری کے رائٹر تبرستان کے تھے، ایرانی تھے. کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے. فلسفے میں 2 بڑی کتاب عالم اسلام میں پڑھائی جاتی ہے، بدایت الحکمت نہایت الحکمت، دونوں علامہ حسین طباطبائی کی ہے، ایرانی تھے. مطلب آپ کہاں جائیں. ہمارے دور میں دیکھ لی سستانی صاحب ایرانی ہیں، سستان کے. خوئی صاحب ایرانی تھے، خوئی کے. یعنی جو لوگ عرب ملکوں میں بھی بڑے نام رہے ہیں وہ بھی ایرانی. بہت کم ہیں جو عرب میں رہنے والے بڑے نام اور اصلی عرب رہے ہوں، جیسے علامہ حلی جیسی شخصیتیں. مطلب ایران کتنا شوق ہے ایرانیوں کو لکھنے کا، پڑھنے کا. آج ہندوستان میں دیکھ لیے آیت اللہ مہدوی پور کلچر ہاؤس سے جتنی کتابیں چھپوا دیتے ہیں پورے ہندوستان کے شیعہ مل کر کے اس کا 20% میں نہیں چھپوا پاتے. یہ کیوں چھپوا رہے ہیں کتابیں؟ پورا ہندوستان ایک طرف، آغائے مہدوی پور اکیلے آیت اللہ خامنہی کے نمائندے ایک طرف. جتنی کتابیں یہ چھپواتے ہیں ہماری زبان میں، ہندی اور اردو میں، انگریزی میں، ہمارے ملک میں، آپ سوچ لیے پورے ہندوستان میں مل کر کے اس کا 20% بھی لوگ نہیں چھپوا پاتے. 20% میں بہت زیادہ بول رہا ہوں، یہ سوچ کے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کے خدمات ہماری نظر سے اوجھل ہیں، ورنہ میں 10% کہتا. آپ سوچ لیجئے، ادارے بڑے بڑے ہیں، پیسے خوب ہیں، سب کچھ ہے، مگر بنیادی کام کتاب کا کام. مگر ایرانیوں نے کام کیا. آپ دیکھ لیجئے ہر چیز میں ہمارا ملک سجا ہوا ہے ایرانیوں کے کارناموں سے. تمدنی کا آثار دیکھ لیے، تاج محل سے لے کے لال قلعے تک، آگرہ کے فورٹ سے لے کر کے دلی کے قلعے تک، ہر جگہ قطب مینار اور چار مینار تک، وہ حیدرآباد کے چار مینار تک. ٹھیک ہے، یہ سب ایرانیوں کے کارنامے ہیں. لکھنؤ کی بڑی وہ کیا نام ہے جامع مسجد، اور جو اس کو بولتے ہیں جو بلبلیہ وغیرہ ہے، بڑا امام بڑا، چھوٹا امام بڑا، سب ایرانیوں کے کارنامے ہیں. مطلب دنیا میں مطلب کیا کہیں، ڈومینیٹ کیا ہوا ہے تمدنی اور علمی اعتبار سے ایرانیوں نے. میں ایرانی نہیں ہوں، نہ ایرانیوں سے ہمارا کوئی ربط ہے، اور تب کہہ رہا ہوں یہ بات.
کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں، تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو پڑھیے تو پتہ چلے کہ ایرانیوں نے بہت کام کیا، بہت کام کیا۔ یہ بھی تھے ایرانی، وہ سہرا ورد کے شیخ صاحب الدین۔ یہ جو 2 مکتب ہم نے پڑھے ہیں، اشراق اور مشا، مکتب اشراق کے بانی تھے یہ، شیخ الاشراق ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور ان کی کتب منطقی میں مطارحات و مشارعات اور تلویحات و حکمت الاشراق وغیرہ یہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ایک نام ہے محمد بن حسن طوسی، خواجہ نصر الطوسی، خواجہ نصر الدین طوسی۔ یہ وہ نام ہے کہ آپ نے منگولوں کا ذکر سنا ہوگا۔ دنیا انسانیت میں بھیڑیا صفت سب سے خطرناک ترین جو قوم جس نے تباہی مچا رکھی تھی، جہاں گھستے تھے پورے کے پورے محلے اور شہر کو برباد کر دیتے تھے، قلع قبا کر جاتے تھے۔ اور ایران وغیرہ میں تو عالم یہ تھا کہ ایک منگول جب کہہ کے جاتا تھا کسی انسان سے کہ یہاں کھڑے رہو، میں تلوار لانا گھر سے بھول گیا ہوں اور تلوار لے کے آتا ہوں تو تمہیں قتل کروں گا، تو وہ کھڑا رہتا تھا، ہمت نہیں تھی وہاں سے ہل جاؤ، تلوار لے کے آتا تھا، مغول اس کی گردن کاٹتا تھا۔ ایسی تباہی مچائی منگولوں کو وحشی کہا جاتا ہے۔ اور ارطغرل الغازی سیریل اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا، اور نہیں دیکھا ہے تو دیکھیے، اس میں جناب فاطمہ زہرا اس میں پنجاب، اگر کسی سیریل کا شوق ہے تو بکواس سیریل چھوڑ کے ارطغرل الغازی دیکھیے گا۔ میں مولوی ضرور ہوں مگر میں بہت اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ فالتو سیریلوں پہ فتوے نہیں لگاتے ہیں ہمارے یہاں۔ اور جو جناب فاطمہ زہرا کا نام بتاتا ہے بار بار، جس میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہا جاتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ انقلاب کربلا سے ہم نے درس لیا ہے، جس میں ابن عربی جیسے صوفی کی مسلسل نصیحتیں ہیں۔ اب وہ سنی سیریل بنا رہا ہے تو ایسا تھوڑی نہ ہے کہ 12 اماموں کو ایک دم شیعی بنا کر کے آپ کو پیش کر دے گا ساری چیزیں، کچھ تو سنیت بھی رہے گی نا۔ ورنہ جب آئیڈیا کا نام آتا ہے تو عائشہ کا نام نہیں آتا، فاطمہ زہرا سلام علیہ نام آتا ہے، بی بی خدیجہ کا نام آتا ہے شریک حیات میں، امام حسین کا۔ یہ وہ سیریل دیکھیے اور ترنت آپ کو پتہ چلے گا منگولوں نے کتنا تباہی مچائی ہے۔ ان منگولوں کو مسلمان بنانے کا کام جس ساتھ نے کیا وہ خواجہ نصر الدین طوسی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سن 597 سے 672 ہجری تک کے عالم تھے۔ انہی کی کتاب ہے تجرید الاعتقادات، علم عقائد میں بڑی کتاب جس کی شرح کی ہے علامہ حلی نے، شرح تجرید جو حوزوں میں پڑھائی جاتی ہے، علم عقائد کی بڑی کتاب میں مانی جاتی ہے۔ یہ بہت زبردست منطقی بھی تھے۔ ادب کی دنیا میں سنی رائٹروں کی طرف سے جب ہندوستان میں کتاب لکھی جاتی ہے تو خواجہ نصر الدین طوسی کا بڑے ادیبوں میں، بڑے علماء میں، بڑے کارنامے کرنے والوں میں نام لکھا جاتا ہے۔ اتنے موضوعات پر انہوں نے کام کیا ہے خواجہ نصر الدین طوسی نے۔ اور اسی میں التجرید فی علم المنطق ان کی کتاب ہے، جیسے تجرید الاعتقادات ہے ویسی التجرید فی علم المنطق بھی ان کی ایک بڑی کتاب ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی بھی ایسی ذات ہے جن کے بارے میں میرا دل چاہتا ہے کم سے کم ایک کلاس کا ٹائم ملے تو میں گفتگو کروں۔ خوب اس کے بعد 7ویں نمبر میں محمد بن مسعود ملقب قطب الدین شیرازی، یہ بھی بڑے منطقی گزرے ہیں۔ یہ خواجہ طوسی کے ممتاز اور نامی شاگردوں میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے درۃ التاریخ لکھا ہے اور شرح حکمت الاشراق جو پہلے بیان کی جا چکی ہے، شیخ اشراق کی لکھی ہوئی، اس کی شرح فرمائی ہے انہوں نے۔ خوب ابو منصور حسن بن یوسف بن علی بن مطہر حلی ملقب علامہ حلی۔ علامہ حلی کے لیے ایک درس نہیں، مجھے 5 درس چاہیے۔ خدا شاہد ہے اگر میں 5 درس بولوں گا تو آپ تھکیے گا نہیں اور علامہ حلی کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک خمسہ چاہیے، اتنا بڑا نام گزرا ہے۔ مجھے بہت افسوس آتا ہے کہ جب درس کے دوران ایسی شخصیتوں کا نام آتا ہے اور گھڑی پہ نظر جاتی ہے، ٹائم گزرتا جاتا ہے اور میں ان کا ذکر نہیں کر پاتا ہوں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے اور ان سے مطلب بے وفائی کا احساس ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ پیش نہ کر سکوں۔ میری آواز پہنچ رہی ہے اب تک نا؟ کلیئر؟ ہاں، علماء کے سلسلے میں صحیح آپ نے کہا، علماء کے سلسلے میں انشاءاللہ کبھی درس رکھنے کی ضرورت ہے، پیش کروں گا انشاءاللہ کبھی، اللہ نے توفیق دی تو یہ علامہ حلی 726 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ خواجہ نصر الدین طوسی کے
شاگردوں میں سے تھے اور ان کی کتابوں کی شرح فرمائی ہے. خوب. اور ان کی جو معروف ترین کتاب ہے منطقی وہ ہے الجوہر النزید فی شرح کتاب التجرید. جوہر النزید ہے نا, الجوہر النزید فی شرح کتاب التجرید. کتاب التجرید جو ان کی تھی اس کی شرح کی انہوں نے. خوب. اور آگے محمود 9 نمبر محمود بن رازی ملقب قطب الدین رازی. قطب الدین رازی بھی منطق کا ایک بڑا نام اس کے بعد آتا ہے, اور ان کی کتاب جو ہے مطالع الانوار یعنی رسالہ شمسیہ, اچھا انہوں نے اہم منطقی کتابوں جیسے رسالہ شمسیہ ہے, مطالع الانوار ہے وغیرہ پر شرح لکھی, اور شرح اشارات خواجہ پر بھی شرح لکھی ہے. 10واں نام صدر الدین محمد بن ابراہیم شیرازی ملقب صدر المطلعین یعنی ملا صدرہ. فلسفے میں ان کا ذکر میں تفصیل سے کر چکا ہوں, آپ لوگ فلسفے کے درس میں بھی ہیں. ملا صدرہ بھی وہی بات ہے کہ ملا ہے, واقعی ملا ہے. ان کا بھی ذکر کرنے کے لیے بہت بہت وقت چاہیے. میں ان کی روح پرفتوح سے معذرت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. یہ بھی ایرانی تھے ملا صدرہ, ٹھیک ہے. حکمت مطالعہ جو فلسفے میں مشہور ہے اس کے جو ہے وہ تھے بانی تھے, یہ مؤسس تھے. اور ان کی منطقی کتابوں میں رسالۃ فی التصور و تصدیق, حواشی بر منطق حکمت الاشراق و رسالۃ التنقیح فی المنطق وغیرہ مشہور ہے. اس کے بعد حاج ملا ہادی سبزواری شرح منظومہ ان کی مشہور ہے, ان کی کتاب ہے. یہ صدر المطلعین کے برجستہ شاگردوں میں سے تھے. منظومۃ العلی المنتظمہ ان کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. خوب, اب وقت ختم ہو گیا ہے, چند سطور رہ گئی ہیں اس کتاب کی, اس کا آپ لوگ مطالعہ کر لیجئے گا. انہوں نے کیا لکھا؟ براساس نقل بازی از محققان پس از حملہ مغول به بلاد اسلامی تعداد منطق دانان معروف بشدت رو به کاهش نهاد به طوری که شمار آنها در تمام دوران پس از مغول از تعداد انگشتان دست نیز تجاوز نمی کند. مطلب آپ یہ دیکھو وہ آثار منطقی ان دورے بیشتر بشکل مغلوں کے حملے کے بعد علماء پہ حملہ کیا گیا, تو علماء کی قتل و غارت گری کی گئی تھی. لہٰذا جو منطقی حضرات تھے ان کی تعداد مغل حملے کے بعد بہت کم ہو گئی تھی, انگلیوں پہ گنی جا سکتی تھی. ان کے آثار کو بھی ختم کیا گیا. خوب, اب اگر مجھے خیال رہا تو میں اس درس کا آخری پیراگراف یعنی صفحہ نمبر 43 پر جو 1-2 پیراگراف ہے اسے پیش کروں گا, ورنہ اگلا درس بیان کروں گا. اب درس ختم ہو رہا ہے ٹائم, لہٰذا آپ لوگ 5 منٹ کے بعد مبادی کے درس کے لیے, مبادی جلد 4 کے لیے آمادہ ہو جائیے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شاید کچھ سیکنڈ باقی ہے, آپ کی طرف سے کچھ سوال آ رہا تھا, کوئی کوشچن مارک میں نے دیکھا نظر آ رہا تھا. اگر آپ کوشچن کرنا چاہیں تو لنک کے ختم ہونے سے پہلے